اگر لکنت پیدا ہو گئی ہے تو بڑا فائدہ ہے تمہارا، کیونکہ جتنی دیر میں وہ برا بلا کہے گی نا اتنی دیر میں آپ کام نمٹا کے آ جاؤ سارے. ٹھیک ہے، وہ ابھی اسٹارٹ لے گی آپ کو سمجھانا، اتنی دیر میں آپ کیا کرو، ذہن تیار کر کے آ جاؤ کہ یہ الٹا سیدھا بولنے والی ہے تو برداشت کرنا ہے. تو وہ اچھا اس پہ بھی ایک دو تین چٹکلیں لیکن وہ زیادہ ہو جائیں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عزت دار آدمی کیا کرے گا، اس کو اپنی قسمت سمجھ کے برداشت. ہاں اختیاری فالٹ ہے تو ایک الگ بات ہے نا، قدرتی فالٹ نہیں ہوا بلکہ اپنے اختیار سے کچھ غلط کر رہی ہو تو ایک الگ بات ہے. بھئی یہ تو قدرت کی طرف سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کو لکوا ہو گیا، اس کو فالج ہو گیا. تو آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے بیوی کو فالج ہو گیا تو مرد اب اس کو رکھ رہا ہے، بھائی اس کی خدمت کر رہا ہے، علاج کر رہا ہے، لوگوں سے دعا کروا رہا ہے، یار میری بیگم کے لیے دعا کرو. ایسے موقع پہ عزت دار آدمی طلاق نہیں دیتا، وہ کہتا ہے بھائی اب برداشت کرو یار، میری قسمت ہے. تو عورت بھی برداشت کرتی تھی پہلے زمانے میں، آدمی بھی برداشت کرتا تھا. اب دونوں نے برداشت کرنا چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ دنیا ہی کو اصل بنا لیا ہے. سارے مزے کہاں اڑانے ہیں؟ دنیا میں. اب دنیا کو ہی اصل بنا لیا ہے تو اب بس ہر چیز کیا ہونی چاہیے؟ پرفیکٹ، ایک دم موقع کی رپورٹ ہونی چاہیے ہر معاملے میں. تو یہ تو بھائی گوروں کا نظریہ ہے، یہ مسلمان کا نہیں ہے. تو میں ایوب علیہ السلام کا بتا رہا تھا کہ وہ شدید بیماری میں، وہ بیماری کیا تھی اس کا تفسیر میں کوئی ذکر نہیں ملتا نہ حدیث میں، بس کوئی بہت سخت بیماری تھی جس میں بہت طویل عرصے مبتلا رہے ہیں. تو اللہ نے ان کی زوجہ کی بھی کبھی خیال کیا. ان کی زوجہ نے اپنے میاں کی کئی سال خدمت کی ہے، کئی سال خدمت کی ہے. تو اب کیا ہوا کہ ایک دن خدمت میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا نا میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا. صحیح ہے نا، کیونکہ بیمار آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے نا، تھوڑا سا اس میں برداشت کم ہو جاتی ہے. اب بیچاری بیوی اتنی خدمت کر رہی ہے لیکن تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ٹھیک ہو گیا تو 100 ڈنڈے ماروں گا. تو اللہ نے ٹھیک کر دیا. اب پیغمبر پریشان کہ اتنی نیک بیوی جس نے اتنی خدمت کی، وہ کہ اس کو 100 ڈنڈے ماروں گا، تو بولے کہ ٹھیک نہ ہوتے تو ہی اچھا تھا بھائی. ٹھیک نا. تو قرآن کے الفاظ دیکھو، خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث. اے پیغمبر آپ قسم بھی نہیں توڑ سکتے، آپ تو پیغمبر ہیں، اور بیوی اتنی نیک ہے اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو آپ نے 100 ڈنڈے نہیں مارنے. اب قسم پوری کرنے کے لیے ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے وہ ایک ہی دفعہ لگا دیں بس. ویسے تو ایک یوں کر کے بھی لگانا بھی وہ ہے، لیکن جب بیوی کو پتہ چلے گا اللہ نے میرے لیے میرے میاں کو یہ ہیلا بتایا ہے تو یہ جھاڑو لگانا یہ عزت دی جا رہی ہے. یہ کس کی طرف سے ہیلا بتایا جا رہا ہے؟ بولو بھائی، اللہ کی طرف سے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں ہیلے بالکل بھی نہیں ہے، مولویوں نے. بھائی ہیلوں کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جائز ہیلے اور ایک ناجائز ہیلے. ایک صاحب ٹی وی میں آ رہے تھے رمضان میں، وہ کہہ رہے تھے مولویوں نے ہیلے ویلے بہت نکالے ہوئے ہیں، ہر چیز کے ادھر سے ہیلا ادھر سے ہیلا، اور یہ سب بنی اسرائیل نے بھی ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑی ہیں. تو میں نے کہا یار میں ان کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں کہتا آپ کو بنی اسرائیل کے ہیلے تو ذہن میں آ رہے ہیں جو اللہ نے خود ایوب علیہ السلام کو ہیلے بتائے. اس لیے دین فقہا سے سیکھو. یہ جو نئے نئے فنٹر بن رہے ہیں نا آج کل، ان سے دین نہ سیکھو. یہ ایک طرف کی دلیل جانتے ہیں، دوسرا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. سود سے بچنے کے ہیلے نکالے ہوئے ہیں، تو سود سے بچنے کے ہیلے تو عین مطلوب ہیں. ایسا ہیلا جس سے سود سے بچ جاؤ، یہ تو شریعت چاہتی ہے. یہ وہ ہیلا تھوڑی ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا مچھلیاں پکڑنے کے لیے. تو ہیلے دیر آر 2 types آف ہیلے. ایک ہیلا جو حرام سے بچاتا ہے، ایک ہیلا جو حرام میں ڈال